السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے سبق خلافت راشدہ حصہ دوم، جس میں آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت جو تھا وہ فتوحات کی وجہ سے بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اس دور میں اسلامی مملکت کی سرحدیں مشرق، ایران، مغرب اور شمال تک پہنچ گئیں۔ آئیے چلے ہم آج اس کے بعد نظر ڈالتے ہیں ان فتوحات پر۔ سب سے پہلے دیکھیں حضرت عمر تعالیٰ کے دور کی جو فتوحات تھیں ان میں سب سے پہلے ہے عراق کی باری۔ عراق کی فتح کے دوران دو جنگیں ہوئیں جنہیں جنگ جسر اور جنگ بویب کہا جاتا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان جو ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو خلافت تھی ان کی، حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں عراق کے جنوبی علاقے فتح کر چکے تھے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کو عراق سے ہٹا کر شام کے مہم میں روانہ کر دیا گیا تھا، اور اب عراق کے محاذ پر مثنیٰ بن حارث اور ابو عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ رضی تعالیٰ مامور تھے۔ وہاں انہوں نے ایرانیوں کے ساتھ چھوٹی موٹی جنگیں کیں۔ اس کے بعد ملکہ ایران جو تھی اس نے اپنے اہم سپہ سالار جو تھا اس کو ایک بڑی لشکر کے ساتھ تیاری کے ساتھ بھیجا، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ لہٰذا ان ہاتھیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور اس جنگ میں ابو عبیدہ ثقفی شہید ہو گئے، اور علم جو ہے حضرت مثنیٰ بن حارث کے ہاتھ میں آ گیا۔ دشمن کی اس ہزیمت کے بعد یعنی دشمن کے ہاتھوں مسلمانوں کو سخت ہزیمت اٹھانا پڑی اور بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ لہذا شکست کی خبر کی وجہ سے حضرت عمر تعالیٰ بے چین ہو گئے اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ایرانی حکومت نے بھی مسلمانوں کی تیاریاں دیکھ کر اپنے بہادر سپہ سالاروں کو آگے کر دیا، جو کہ بہترین جنگجو بھی تھے، اور انہوں نے بویب کے موقع پر یعنی بویب کے مقام پر قیام کیا۔ وہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا اور بہت ہی بے جگری سے مسلمان لڑے۔ وہاں پر جو ان کا سپہ سالار تھا ایرانیوں کا مہران، جو کہ بہت زیادہ ہی طاقت کے ساتھ آیا تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ وہ مارا گیا، لہٰذا اس کے ساتھ ہی دشمن کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ لوگ شکست کھا کے بھاگ گئے۔ تو یہ تاریخی جنگ بویب کہلاتی ہے۔ ان دو جنگوں کے بعد عراق کا علاقہ مکمل فتح ہو گیا۔ اس کے بعد آتی ہے ایران کی باری۔ ایران کے مکمل فتح میں قادسیہ کی جنگ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عراق نے جب دیکھا کہ ایران ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو ایرانی حکومت جو تھی، ایرانی حکومت نے بھی اپنے حالات منظم کی اور بہت بڑی فوج جمع کی۔ حضرت عمر نے وہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو 20,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا اور قادسیہ کے مقام پر قیام کیا۔ ایران کی فوج جبکہ ان کے مقابلے میں 60,000 تھی، اور ان کا سپہ سالار رستم تھا۔ چھوٹے موٹے سفیروں کے تبادلوں کے بعد ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جو کہ 3 دن تک جاری رہی۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو مدد ملتی تھی اور مسلمانوں کو بھی مزید فوج ملتی رہی، اور یہ جنگ قادسیہ کی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی، جس میں آخر میں رستم مارا گیا اور قادسیہ فتح کر لیا گیا۔ آئیے اس کے بعد نظر ڈالتے ہیں ہم شام کی فتح پر۔ شام کی فتح جو ہے وہ حضرت عمر تعالیٰ کے دور میں ہونے والی فتوحات میں سے ایک اہم فتح ہے۔ یہ ایک مضبوط وسیع سلطنت تھی جہاں عیسائی آباد تھے اور رومی سلطنت وہاں قائم تھی، لہٰذا وہاں کے لوگ رومی کہلاتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں ہی مسلمانوں نے وہاں کے اہم شہر دمشق کا محاصرہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر تعالیٰ کے دور میں ایک شہر حمص جو ہے وہ بھی فتح ہو گیا تھا۔ اب رومی بادشاہ جو قیصر تھا اس نے پوری فوج اپنی انطاکیہ میں جمع کر لی تھی، اور وہاں پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، جنہوں نے اور تمام فتح والے علاقوں سے فوج کو بھی بلا لیا تھا اپنے ساتھ۔ لہٰذا یہ جو جنگ تھی دریائے یرموک کے کنارے پر ہوئی، اور 3 دن کی جنگ کے بعد 1,00,000 رومی ہلاک ہوئے اور قیصر روم بھاگ گیا۔ اس طرح یہ جنگ یرموک کہلاتی ہے، اور اس کے بعد شام فتح ہو گیا تھا۔
اس کے بعد دیکھتے ہیں بیت المقدس کی فتح کی باری ہے کہ بیت المقدس کی فتح ہوئی۔ بیت المقدس کسے کہتے ہیں؟ جو کہ آج کل فلسطین کہلاتا ہے اور اس کو آج کل یروشلم بھی کہتے ہیں۔ یہ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی مذہبی مرکز ہے، لہٰذا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ فلسطین کے مہم پر جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو مامور کیا گیا تھا، اور طویل محاصرے کے بعد جب ان عیسائیوں نے مصالحت پر آمادہ ہوئے، انہوں نے معاہدے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ وہ انہی کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود وہاں تشریف لائے، انہوں نے عیسائیوں سے معاہدہ کر لیا، تو اس معاہدے کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے مصر کی فتح۔ مصر کی جانب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ گئے تھے، وہاں پہ بھی عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں پہ بھی کہیں جنگیں ہوئیں اور کئی چھوٹے چھوٹے شہر جو ہیں وہ فتح ہوئے، لیکن ان میں سب سے بڑا شہر جو تھا وہ اسکندریہ تھا، جہاں پہ عیسائیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے وہ فتح کر لیا۔ اچھا، اسکندریہ کے ساتھ ساتھ اور مسلمانوں نے مصر کو بھی فتح کیا اور آگے بڑھتے بڑھتے ان شہر کو بھی فتح کیا جو کہ آج کل لیبیا کے نام سے مشہور ہیں۔ تو لہٰذا حضرت عمر تعالیٰ کے دور میں عراق، ایران، شام، بیت المقدس اور مصر کے علاقے فتح کیے گئے۔ آگے دیکھتے ہیں حضرت عمر تعالیٰ کا کردار بحیثیت خلیفہ۔ حضرت عمر تعالیٰ جو تھے بحیثیت خلیفہ، ہم نے پہلے بھی درس میں پڑھا ہے کہ بہت ہی سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے، سادہ غذا، سادہ لباس پہننا، یہاں تک کہ آپ کے کپڑوں میں کئی پیون لگے ہوتے تھے اور آپ کے دروازے پہ کوئی دربان بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ کی زندگی بےحد سادہ تھی اور کوئی بھی ان کو معمولی حلیے سے اور معیاری زندگی کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا۔ اس کی مثال عیسائی وفد سے ملاقات کے طور پہ سامنے آتی ہے کہ جب بیت المقدس کی عیسائیوں سے صلح کرنے کے لیے حضرت عمر تعالیٰ نے وہاں کا دورہ کیا تو آپ کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے تھے اور اونٹ پر غلام سوار تھا، کیونکہ اونٹ پہ سواری کی باری غلام کی تھی۔ لہٰذا آپ کے مسلمان سپہ سالار نے حضرت عمر تعالیٰ سے کہا کہ آپ جو ہیں عیسائی وفد سے ملنا جا رہے ہیں، لہٰذا نیا لباس پہن لیں۔ تو حضرت عمر تعالیٰ نے اس پر جواب دیا کہ ہمیں اسلام نے عزت دی ہے اور جو اسلام کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہے گا ذلیل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر تعالیٰ کو اللہ کا خوف بھی بے پناہ تھا، جس کی مثال ان کے اس قول سے ملتی ہے کہ حضرت عمر تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو اس کے بارے میں عمر سے سوال ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر تعالیٰ میں احساس ذمہ داری بھی بے انتہا تھا۔ ایک دفعہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا اور حضرت عمر تعالیٰ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ گرم تپتی ہوئی دوپہر میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن مجھ سے ہی سوال ہوگا۔ اور اسی طرح ایک بار زبردست قحط پڑا، لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے، تو اس موقع پر حضرت عمر تعالیٰ نے اپنے لیے بھی تیل اور گوشت منگوانا اور کھانا چھوڑ دیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں حضرت عمر تعالیٰ کی شہادت۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ کو ایک پارسی غلام جو کہ جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے شہید کیا۔ حضرت عمر تعالیٰ نماز فجر پڑھا رہے تھے تو نماز فجر کے دوران اس نے ان پر خنجر سے حملہ کیا، جس سے آپ زخمی ہو کر گر پڑے اور بہت ہی گہرا زخم آیا۔ اس کے بعد آپ طبیعت جو ہے حضرت عمر کی جاں بر نہ ہو سکی اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عمر تعالیٰ شہید ہو گئے اور آپ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن رہا۔ اس کے بعد آئندہ خلیفہ کا انتخاب بھی ہوا جو کہ مجلس شورا کے افراد کے مطابق ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر تعالیٰ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا گیا۔ آگے دیکھیے سبق کے حوالے سے سرگرمی دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 1، حضرت عمر تعالیٰ خلیفہ کی حیثیت سے کیسے تھے، یعنی ان کا کردار کیسا تھا، آپ نے وہ بیان کرنا ہے مختصراً۔ سوال نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں کون سے اہم شہر فتح ہوئے، نام لکھیے۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر رضی تعالیٰ کی شہادت کیسے ہوئی۔ تو یہ ان سب کے جوابات آپ نے اپنی کتاب سے پڑھ کر لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔